نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ المولان العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والی الاکرام وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ارے وہ دو عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں بس جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں، در حقیقت وہ کوئی موضوع ہی نہیں، بس ایک دل کا درد ہے جس کو ہم تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں پیش کریں گے۔ جو طریقہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے، جس کی تعلیم ہمارے نبی نے ہم کو دی ہے، انہی کے تعلیمات کے ماتحت ہم اپنے درد دل کو بیاں کریں گے۔ اور ہم دل کا درد سناتے ہیں تو مدینے والے آقا کو، ہم اپنے آنسو بہاتے ہیں تو مدینے والے آقا کے سامنے، ہم اپنے داغے سینہ کو دکھاتے ہیں تو مدینے والے آقا کو، ہم اپنا ہمہ تن اگر کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان، اور یہی مسلمانوں کی پہچان ہے۔ لیکن آج دور ایسا پراگندہ ہو گیا ہے کہ انسان انسانیت کی معیار سے گر گیا ہے، انسان ہو کر جانور ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، دو ٹانگ کا انسان ہے لیکن چار ٹانگ کا ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ لیکن میں پوری امت مسلمہ سے یہی گزارش کروں گا کہ دو ٹانگ کا ہی انسان رہے، چار ٹانگ والے بننے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، تو انسانیت کا پیغام عام کرو، کیونکہ یہی پیغام میرے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ جو شیطان کے چیلے ہیں، جو دنیا میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، جو دنیا کو پستی میں ڈالنا چاہتے ہیں، جو انسانیت کا خون بہانا چاہتے ہیں، جو عیاشیوں میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی کو جو کہ قربان نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ بزدلانہ طور پر کسی کی آڑ لے کر کے اپنی خامیوں کو چھپانا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ آج سینہ سپر ہو گئے ہیں، سامنے آ گئے ہیں۔ میں پوری امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کا دامن نہ چھوڑیں۔ یقیناً آج آپ کی جذبات کو ٹٹولا جا رہا ہے، آج آپ کے غصے کا پیمانہ ناپا جا رہا ہے، آج آپ کو جلتے ہوئے توے پہ رکھ دیا جا رہا ہے، اور اس کا جو ہے پارا اتنا ہائی ہے، اس کی گرمی اتنی ہائی ہے کہ جو برداشت سے باہر ہے۔ لیکن
الحمدللہ ہمارے سینے میں مدینے کی ٹھنڈک ہے. دنیا کتنی بھی آگ لگا لے، ہم آگ میں کودنے کے بعد بھی آگ ہمارے لیے گلزار بن جائے گی. یہ چھوڑیے کہ بڑے علماؤں کی بات، یہ چھوڑیے کہ صوفیہ کی بات، یہ چھوڑیے کہ مشائخ کی بات، اگر میرے قوم کا ایک ادنا سی بچہ میرے نبی کے نام میں آگ میں کود جائے، آگ اس کے لیے گلزار بن جائے گی. میرے نبی کا نام ہی ایسا کچھ نام ہے، تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. علماء کرام اپنی اپنی جگہ پر، پوری امت اپنی اپنی جگہ پر درد کا شکار ہے. اور کچھ لوگ جو شر پسند لوگ ہیں، جو فتنہ گر لوگ ہیں، جن کو انسانیت نہیں بھاتی، جن کو مساوات نہیں چلتی، جو ایکتا میں یقین نہیں رکھتے ہیں، جو برابری میں یقین نہیں رکھتے ہیں، جو اونچ نیچ میں یقین رکھتے ہیں، جو انسانوں کو بانٹنے کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو جو ہے کچرا سمجھنے کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو نیچا سمجھتے ہیں، کسی کا جھوٹا پینے کے لائق نہیں سمجھتے، جو انسان کو انسان سے بانٹتے ہیں، آج ایسے شر پسند عناصروں نے سر اٹھایا گئے اور اسلام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. کیوں آواز اٹھا رہے ہیں؟ آواز اٹھانے کے ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ اسلام نے مساوات کا وہ پیغام دیا، صرف پیغام نہیں دیا بلکہ مساوات قائم کر کے دکھا دی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. کچرا چننے والا ہو نماز میں آ کے وہ ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا، ڈرائیور ہو نماز میں آ کے صف میں ایک وہی کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑا ہوگا، بڑے سے بڑا سلطان ہو صف میں وہی کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑا ہوگا. یہ جو فرق حضور نے مٹا دیا، تو حضور کا یہ فرق مٹانا ہی کچھ لوگوں کو نہیں پچتا ہے، کیونکہ اگر یہ فرق مٹانا پچ جائے گا تو پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کے جو اپنی عیاشیوں کا، اپنی حکمرانی کا اور مظلوم لوگوں کو دبانے کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا. اسی لیے آواز بلند کی جا رہی ہے. میرے دوستو، جس نبی کی شان میں یہاں کسی کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ میں تو ذکر مصطفیٰ کر کے سینوں کو نورانی کرنے والوں میں ایمان رکھتا ہوں. اور اگر کوئی بدگو، یاد رکھو، کوئی آسمان کی جانب منہ کر کے تھوکے گا تو تھوکا ہوا اس کے تھوبڑے پہ آ کے گے گا. اس نے آسمان کو کیا داغدار کیا؟ اس نے تو خود اپنے چہرے کے اوپر ہی تھوک کے لے لیا ہے. تو میرے نبی کی ذات تو وہ ذات ہے جس کو اللہ نے بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک فرمایا ہے میرے رب نے. تو ہم مسلمانوں کو معلوم ہے کوئی کتنا ہی بکلے، نبی کی شان تیرے بکنے سے گھٹ نہیں سکتی. میرے نبی کی شان کو بڑھانے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کسی کے بولنے سے یہ شان گھٹ نہیں سکتی. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ تیرے بولنے سے تیرا تھوک تیرے تھوپڑے پہ آ کے گرے گا. تو اپنی پہچان بتائے گا. جب تو انسانیت کے سب سے بڑے پیکر کے بارے میں بولے گا تو اس کے ساتھ ہی تو اعلان کر دے گا کہ تو کتنا بڑا حیوان ہے، تو کتنا بڑا جانور ہے. تو جو جانور ہے تو جانوروں کا کیا تذکرہ کرنا، یہ انسانوں کی محفل میں انسان کی بات کریں گے. اور الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نہ جانے کیا کیا بکواس کر رہے ہیں. تو یہ کس کی شان میں بکواس کرنے جا رہے ہیں؟ جس کے بارے میں یہ کہنے جا رہے ہیں کہ یہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد تھے، ڈاکو تھے، نعوذ باللہ. وہ اگر واقعی میں ڈاکو ایسے ہوتے ہیں تو میں کہوں گا پوری دنیا ڈاکو بن جائے، کیونکہ یہ وہ ڈاکو ہے جو اپنے قوم کے اندر امین کہے جاتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ قوم کے امانت دار، یعنی کسی بھی قوم کی کسی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی. اور یہ کہنے والے جو ان کو امین کہتے تھے، یہ کہنے والے کوئی ان کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو ابھی اسلام کو مانے ہی نہیں تھے، جو اسلام کو نہیں مانے تھے، جو اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیے تھے. وہ لوگ کہتے تھے کہ حضور امین ہے، حضور صادق ہے، سچے ہیں، اپنے قول میں سچے ہیں، اپنے کردار میں سچے ہیں، اپنے اخلاق میں سچے ہیں. یہ لوہا آج کا اگر کوئی آدمی اٹھ کر کے آج 1400 سال ہو گئے، ارے کل کا جو ہے خبر ہے، آج جب نیوز پہ آتی ہے تو اتنا مرچ مسالہ لگ جاتا ہے کہ کیا کا کیا ہو جاتا ہے. یہ 1400 سال کی بات کر رہا ہے اور آج اٹھ کر کے حضور کی ذات پہ انگلی اٹھا رہا ہے. اگر حضور کی ذات پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا تھا، حضور کے زمانے کے لوگ اٹھا سکتے تھے. قسم خدا کے نبی کے زمانے کے لوگوں نے آپ کو امین کہا ہے، آپ کو صادق کہا ہے. اپنے خزانے، اپنے مال و دولت آپ کے پاس امانت کی طور پہ رکھے جاتے تھے. یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کی تو علی کو اپنے بستر پر بچھا کر کے جن کی امانتیں اپنے پاس تھی ان کو سپرد کیا، اے علی صبح کو سب کو بانٹ کے آنا ہے۔ تو اس دور کے جو حضور کو نہیں مانتے تھے، جن کو کافر کہا جا رہا ہے، وہ کافر تو حضور کو امانت دار کہتے تھے کہ بہت ایماندار ہے، ہماری امانت سنبھال کے رکھنے والے ہیں۔ تو اگر واقعی میں کسی کو، جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا نبی کو، وہ خامیاں دیکھے گا، یا جس نے ان کے بارے دیکھنا تو دور، سننا تو دور، ان کے بارے میں پڑھا بھی نہیں ہے، وہ اپنے اٹکل پچو دوڑائے گا تو وہ چلے گا۔ تو یہ اٹکل پچو دوڑانے سے نہیں ہوگا۔ ہمیں کہاں سے باتیں ملتی ہے؟ ہمارے نبی کے دور کے جو کافر تھے، جو کفار مکہ تھے، وہ نبی کو امین کہا کرتے تھے، نبی کو صادق کہا کرتے تھے، یعنی امانت میں خیانت نہیں، کردار میں خیانت نہیں، گفتار میں خیانت نہیں، ہر چیز میں امانت دار تھے، اپنے اخلاق و کردار میں سچے تھے۔ اعلان ہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کو بتایا نا، ہجرت کی رات علی کو بستر پر چھوڑ کر آیا کہ ہماری امانتیں آپ ادا کر کے آنا۔ وہ امین، وہ صادق الامین نبی ہمارے نبی ہے۔ تم کہتے ہو گنڈا، ذرا سمجھو تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ تم آج دنیا کا دستور ہے، جو قوم جنگ کے اندر فاتح ہو جاتی ہے اور جو قوم ہار جاتی ہے تو جیتی ہوئی قوم ہاری ہوئی قوم پہ حملہ ور ہو جاتی ہے، ان کا لوٹ پاٹ مچا دیتی ہے۔ ایک میرے نبی کی جو جیت ہے، میرے نبی مکہ میں خوب ستائے گئے، خوب پریشان کیے گئے، یہاں تک کہ میرے نبی مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر گئے۔ اور جب 8 ہجری کے اندر نبی مکہ کو فتح کر کے آ رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں؟ مکہ کو فتح کر کے آ رہے ہیں۔ یا جو فاتح ہوتا ہے وہ کبھی امن کا جھنڈا نہیں بلند کرتا ہے، جو سفید جھنڈا بلند کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ جو سرنڈر کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ لیکن الحمدللہ یہ جن کو ڈاکو کہنا چاہ رہے ہیں وہ نبی کا بلند کردار ہے کہ جب مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو امن کا جھنڈا بلند کر کے داخل ہو رہے ہیں، سفید جھنڈا لے کر داخل ہو رہے ہیں، اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں، میں دوسروں کی طرح لٹیرا نہیں ہوں، بلکہ میں تو تم کو امن دینے والا ہوں، میں تم کو دامن رحمت میں لینے والا ہوں، میں تمہیں آزاد کرنے والا ہوں، میں تمہیں غلام بنانے والا نہیں ہوں۔ وہ نبی معظم ہمارے نبی ہے، کوئی معمولی نبی ہمارے نبی نہیں ہے۔ ان کی شان کو سمجھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، اسلام اعلان نبوت سے پہلے حضور کو صادق الامین کہا، اور جب حضور فتح مکہ میں کیے 8 ہجری تو آپ کے آخری وقت کا یہ عالم ہے۔ تو الحمدللہ پوری زندگی کا کیا عالم ہوگا؟ شروعات میں صادق الامین ہے، آخر میں صادق الامین ہے، مطلب پوری زندگی صادق الامین ہے، پوری زندگی صادق الامین ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے نبی کی شان کو کوئی کیا جانے۔ یہ تو ہم کہیں گے کہ ہم نے ہماری کہہ دی، ذرا اٹھو تو سری، ذرا ڈاکٹر ڈی رائٹ کو پڑھ کے تو دیکھو کیا لکھ رہے وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور قوم کے لیے صرف نہیں تھے، بلکہ دنیائے ارضی کے لیے ابر رحمت تھے، یعنی پوری روئے زمین کے لیے رحمت کے بادل تھے۔ تاریخ میں کسی ایسی شخص کی مثال موجود ہی نہیں ہے جس نے احکام خدا بندی کو اس عمدہ طریقے سے انجام دیا ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر ڈی رائٹ کہہ رہے ہیں۔ اور ایسا ہی ہارٹ میکائل نے دی 100 نام کی بک لکھی، اور اس کے اندر اس نے 100 پوری دنیا کے اندر زبردست طریقے سے پوری انسانیت پہ اثر انداز ہونے والی شخصیتوں کا نام گنایا، اس میں میرے آقا کا نام 1 نمبر پہ رکھا۔ اور اس کے بعد کیا لکھتا ہے کہ پڑھنے والوں میں سے ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو تعجب ہو کہ میں نے دنیا جہاں کی سب سے اثر ترین شخصیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اول نمبر پر کیوں رکھا ہے، اور مجھ سے وجہ طلب کریں گے۔ کون لکھ رہا ہے یہ؟ ہارٹ میکائل۔ یہ حضور کی زندگی پڑھنے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اٹکل پچو لگانے والے نہیں ہے، یہ انصاف پسند لوگ ہیں، یہ شر پسند لوگ، یہ فتنہ پسند، یہ فسادی پسند لوگ نہیں ہے۔ ہارٹ میکائل نے لکھا کہ لوگ مجھ سے وجہ طلب کریں گے، کیونکہ وہ خود عیسائی ہے، خود کرسچن ہے، اور فرسٹ نمبر پہ کس کا نام رکھا؟ نبی دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں، کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف وہی ایک انسان ایسے تھے، نبی دو جہاں
وہی ایک انسان ایسے تھے جو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے غیر معمولی طور پر کامیاب اور کامران اور سرفراز ٹھہرے۔ یعنی آپ نے جو پیغام دینی اور دنیاوی طور پر لوگوں کو دیا، لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، لوگوں نے، اور صرف زبان سے نہیں، دل سے ایکسیپٹ کیا۔ کس سے کہہ دیا؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ دنیا جانتی ہے کہ محمد عربی کے دیوانوں نے نبی کے نام پر اپنی گردنیں قربان کی ہے، اور اگر دل سے نہیں قبول کرتے تو گردنیں قربان ہوتی نہیں۔ الحمدللہ ایسے بے شمار لوگوں کے میرے پاس جو رائٹس موجود ہے جنہوں نے حضور کی شان میں بیان کیا ہے، حضور کی شان بیان کی۔ کیوں بیان کی؟ کیونکہ آپ نے، جن لوگوں نے حضور کی زندگی کا مطالعہ کیا، اور حسد کی نگاہ سے نہیں، جیلسی کی نگاہ سے نہیں، تعصب کی نگاہ سے نہیں، بلکہ حقیقت پسندی کے ساتھ، انصاف پسندی کے ساتھ، ایک دم ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو ہے حضور کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ یاد رکھو کہ جو جیسا چشمہ لگا کے جس کو دیکھنا چاہے گا اس کو وہ ویسا ہی نظر آئے گا۔ تو جس نے گندگی کا چشمہ لگا کے پڑھنے کی کوشش کی تو اس کو اچھائی بھی گندگی نظر آئی۔ کوئی اگر کالا چشمہ لگا کے کسی کو دیکھا گیا تو کیسے لوگ نظر آئیں گے؟ کالے نظر آئیں گے نا۔ تو خراب جو ہے پبلک کالی دکھ رہی ہے اس میں نہیں ہے، خرابی یہ ہے کہ تو نے چشمہ کالا لگایا ہے۔ تجھے تیرا چشمہ اتارنے کی ضرورت ہے، اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ مطالعہ کر تو پتہ چلے گا کہ جو زندہ درگور ہونے والی لڑکیوں کو زندگی دے دے وہ محمد مصطفیٰ ہے، جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی تعلیم دے وہ محمد مصطفیٰ ہے، جو غلامی کے قانون غلام کو آقا کے برابر قرار دے وہ محمد مصطفیٰ ہے، جو عورتوں کو بلندی درجہ دے، جو ماں کے قدموں میں جنت بتائے، جو بہن کو جنت کی چابی بتائے، جو عورت کو جو ہے عظیم خزانہ بتائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو عورت کو جو ہے جنت میں داخل ہونے کا، اور جو ہے عورت کو جو ہے ایک عظیم بلند مرتبہ عطا فرمائے وہ محمد عربی ہے، جو کالے گوروں کا فرق مٹائے، جو اجمی عربی کا فرق مٹائے، جو اونچ نیچ کا فرق مٹائے وہ محمد عربی ہے۔ اور اسی کے ماتحت جب لوگوں نے حضور کی زندگی پڑھی تو ہوا کیا؟ لوگ، یاد رکھو، ہم مسلمانوں نے اپنے کردار کو گندا کر لیا، اپنے کردار نہیں پیش کیے، ہم نبی کی تعلیمات سے ہٹ گئے، دنیا کا رنگ ہم پر چڑھ گیا، ہم دنیا کے رنگ کے اندر رنگنے لگے، تو ہمارے اوپر اس رنگ نے اتنا اثر انداز کیا کہ ہم نبی کی تعلیمات سے دور ہونے لگے۔ لیکن آج بھی نبی کی زندگی موجود ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، نبی کی زندگی جو ہے فل ہسٹوریکل لائٹ میں ہے۔ جتنے بھی بڑی شخصیات گزری ہیں، بڑے سے بڑے لوگوں کا نام، تو کسی کی بھی زندگی اتنی ہسٹری کی روشنی میں نہیں ہے جتنا میری نبی کی زندگی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور بھی دوسرے دھرم کے بڑے بڑے جو ہے لوگ ہیں، لیکن ہسٹوریکل روشنی کے اندر کچھ باتیں مل جاتی ہیں لوگوں کی ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ، لیکن میرے نبی کی مکمل پوری کی پوری زندگی ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ ملتی ہے۔ یعنی جتنی سچائی اور جتنی سچی ہسٹری کے ساتھ میری نبی کی زندگی ملتی ہے، اتنی فیکٹ کے ساتھ دوسرے بڑے لوگوں کی زندگی نہیں ملتی۔ میری نبی کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ کیا گیا، سمجھ رہے؟ تو آپ کی زندگیوں کو لوگوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد مسلمان سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے، نبی کی زندگی سے متاثر ہوئے، اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ آج بھی آپ گوگل میں دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا اسلام ہے۔ کیا بات ہے، اسلام کو لوگ قبول کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پوری دنیا جس قوم کو دہشت گرد کہنا چاہتی ہے، پوری دنیا مل کر جس قوم کو آتنکوادی قرار دینا چاہتی ہے، پوری دنیا جس قوم کو مل کر کے جو ہے بدنام کرنا چاہتی ہے، وہی قوم، وہی مذہب اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس کی وجہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی ہے۔ اور آج شر پسندوں نے دیکھا کہ آج اسلام پھیلنے کی وجہ مسلمان نہیں ہے، ان کو مار کے کام نہیں چلے گا۔ آج اسلام پھیلنے کی وجہ اور حقانیت کو قبول کرنے کی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو ان کی ذات کو نشانہ بناؤ۔ تو ہم کو سمجھنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا، اپنے کردار کو نبی کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔
حضور کے پیغام کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا اور اپنی زندگی کو سنت نبوی کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیے، آخر یہ لوگ کیوں اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، میرے نبی کی اتنی بلند ذات ہے، ان کی مغل ذات کا کیا اثر ہوگا میرے نبی کی زندگی پہ؟ کچھ نہیں۔ میرا رب تو نبی کے جسم پہ مکھی کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، میرے حضور کے جسم پر مکھی تک نہیں بیٹھتی تھی۔ آپ نے اتنی صاف صفائی کا پیغام دیا ہے، صاف صفا۔ اسلام جو ہے طہارت کا پیغام دیتا ہے، اور میرے نبی کی ذات، میرے نبی کے ماننے والوں کا جو یہ عالم ہے کہ اگر ان کے کوئی ماننے والا اگر بن جائے تو وہ ہند کے اندر خواجہ اجمیر کو دیکھ لے، ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ پھر ہندو بھی وہاں جا کر کے زیارت کرتا ہے، سکھ بھی وہاں جا کر کے زیارت کرتا ہے، عیسائی بھی وہاں جا کر کے زیارت کرتا ہے، یعنی پوری انسانیت کا پیکر بن جاتا ہے۔ محمد عربی کو سمجھنا ہے تو خواجہ اجمیر کو دیکھ لو، خواجہ اجمیر کو دیکھ لو، خواجہ اجمیر کو دیکھ لو، غریب نواز کو دیکھ لو۔ غریب نواز حضور کا آئینہ ہے، محمد عربی مدینے والے سرکار کا آئینہ اجمیر والی سرکار ہے، ان کو دیکھتے جاؤ، وہی انسانیت کا پیغام ہے، انسانیت کے پیغام کو عام کرنے والے، اور ہم تک ان کا پیغام لانے والے ہیں۔ تو غریب نواز پیغام ہے، کیا ہے؟ اب کچھ لوگ، یہ ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ حضور کی شان بہت اعلیٰ ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، اس کے باوجود بھی آج کچھ لوگ حضور کی شان میں بکواس کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، بنا سوچے سمجھے کر رہے ہیں؟ نہیں، بنا سوچے سمجھے نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ قوم کس بات سے بھڑکتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ قوم کا ٹریگر پوائنٹ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ قوم کس بات سے اپنے حواس فاختہ کر دیتی ہے۔ وہ ٹریگر پوائنٹ عشق نبی ہے، وہ ٹریگر پوائنٹ قرآن کی عظمت ہے، وہ اللہ و رسول کی تعظیم ہے، وہ حرمین شریفین کی عظمت ہے۔ جب ان باتوں پر اگر کوئی ان معاملات پر، ان چیزوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو پوری امت مسلمہ بے قرار ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، میں جانتا ہوں سینہ جلے گا، آگ ابھرے گی، لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ اپنے دُگتی ہوئی رگ ان شیطانوں کے ہاتھ میں مت دو، ان لعینوں کے ہاتھ میں مت دو، اور اپنے صبر کا مظاہرہ رکھو، اور اپنے ملک کے آئین کے ماتحت رہ کر کے ہم جو بھی اپنے نبی کی خدمت میں، آپ کی محبت میں قربانیاں پیش کر سکتے ہیں، ان قربانیوں کو پیش کرو۔ ہمارے اکابر جو ہمیں رہنمائی کرے، اس رہنمائی پہ چل کر ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں۔ لیکن ہم سنویدھان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سنویدھان سے ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم نے سنویدھان کو قبول کیا ہے، تو ہم اس کے ماتحت چلیں گے، اس کے خلاف ہم بات نہیں کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی کام ہی نہ کریں اور نکما نٹھلا بیٹھے رہیں، یہ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کی شان میں جو بکواس کرنے والے لوگ ہیں ان پر لیگل ایکشن لے، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے ایریا میں لیگل ایکشن لے۔ جو آپ کی بے چینی کا سبب بن رہا ہے، جو امت مسلمہ کو مشتعل کرنے کا، بھڑکانے کا سبب بن رہا ہے، ہوش کا، کیونکہ یاد رکھیے مومن کے لیے نبی نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں امت مسلمہ کو کہ شریروں کو شر کو پہچانو، بدبختوں کے فریب کو پہچانو کہ یہ کہیں پہ نگاہ اور کہیں پہ نشانہ ہے، کہیں کسی کو لگتا ہے پھر سے نیا سی ایم بنانا ہے، کہیں کسی کو کہیں نیا پی ایم بنانا ہے، آج کسی کو پھر نیا ہیرو بنا کر کے، جو کہ انسانیت کا قاتل بنا کر کے اسے پھر کوئی عہدہ دینا ہے۔
اس کے پیچھے کوئی سازش کام کر رہی ہے، ایسا ہی نظر آتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی ہند کے اندر فتنے کا کام کرے اور ہمارا سنویدھان، ہمارے خود ہندوستان کے قانون میں قانون موجود ہو کہ جب کسی بھی مذہب کے بڑے پیشواؤں کے اوپر اگر ٹھیس پہنچانے والا ان کے خیال میں نازیبا کلمات کہے جائے تو فوراً ان پر ایکشن لیا جائے گا، اس کی گرفتاری ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اگر نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گرفتار نہیں کر رہے ہیں یا تو وہ اس کے سپورٹ میں ہے، یا جو گرفتار کرنے نہیں دے رہے ہیں وہ اس کے سپورٹ میں ہے۔ مطلب ایک بہت بڑی پیچھے مشن کام کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں کہتا ہوں بیدار ہو جاؤ، ہر انسان پسند، انسانیت پسند۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم نے کسی بھی غیر مسلم، چاہے عیسائی ہو، چاہے پارسی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے بودھ ہو، دنیا کے کسی بھی مذہب کے پیشوا کو اگر آپ نے گالیاں دی تو آپ نے قرآن کی خلاف ورزی کی، نبی کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی، کیونکہ قرآن نے اعلانیہ کہہ دیا ہے کہ تم ان کے خداؤں کو گالیاں نہ دو، ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، تم ان کے پیشواؤں کو برا بھلا نہ کہو۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا تو پھر تمہارے جذبات کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارے جذبات کیا قرآن سے بڑھ کر گئے؟ کیا تمہارے ارادے قرآن سے بڑھ کر ہیں؟ جب قرآن نے کہہ دیا تو قطعی کسی بھی مذہب کے کسی پیشوا کو برا نہیں کہنا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، کیوں؟ یہ انسانیت کی تعلیم ہے۔ قرآن رحمت للعالمین پر اترا ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ رحمت بھرا پیغام ہے۔ تو اس رحمت بھرے پیغام کو اپنے سینے میں جگا دے اور سازشوں کو سمجھے، کیونکہ یہ IT سیل کا زمانہ ہے۔ آج ایک جگہ پر پہ مسلمانوں کے جذبات بھڑکانے والا بیان IT سیل ہی اس کو خوب عام کرے گا، اور دوسری طرف خود اپنی ID مسلمانوں جیسی بنا کر کے یہ اشتہار کرے گا کہ ہم جو ہے یہ بولنے والے کا سر کاٹ دیں گے۔ مسلمان نہیں کہے گا، یہ خود مسلمانوں کی ID بنا کر کے۔ یہ فریب کا دور ہے، یہ دجل کا دور ہے، یہ مکاری کا دور ہے، یہ دھوکے بازی کا دور ہے، یہ دھوکے بازی کا انداز ہے۔ دیکھو کھلے عام دھوکے بازیاں کی جا رہی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن آپ ہوش سے کام لینا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نبی کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، پھر جب وہ گرفت کرتا ہے تو اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ پاتا۔ ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ جو ہے ایک دم شدید ہے، اس کی پکڑ کون بچے گا؟ اس کی پکڑ سے پھر کوئی نکل کے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تو اس کی پکڑ آئے گی، وہ ڈھیل دیتا ہے کہ تو کیا کر سکتا ہے، تو کتنی طاقت لگا سکتا ہے۔ اب بھی موقع دیتا ہوں مان جا، اب بھی موقع دیتا ہوں مان جا، اب بھی موقع دیتا ہوں مان جا۔ جب نہیں مانتا پھر اللہ کی طرف سے جب اس کی پکڑ آتی ہے تو کوئی نہیں بچتا۔ الحمدللہ ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ جب اس کی پکڑ آئے گی تب اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے حبیب کی شان میں بھوکنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کے نبی کی عظمتیں بیان کرنے، نبی کی شان بیان کرنے، اپنے نبی کی زندگی کو قسم خدا کی چیلنج کیا ہے کسی نے نبی کی زندگی کو پڑھنے کی۔ میں پوری دنیا کو دعوت دیتا ہوں، قسم خدا کی میری نبی کی زندگی کو پڑھو، پڑھو۔ میں کہہ رہا ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں، ایک اسلام کا ادنا سا خادم ہونے کے ناطے یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھو، میری نبی کی زندگی کو پڑھو، قسم خدا کی تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ میرے نبی کو زندگی، میری نبی کی زندگی پہ عمل کرنے والا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا بن جائے گا۔ میرے نبی کی زندگی پڑھنے والا پیاسوں کو پانی پلانے والا بن جاتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی پہ، میرے نبی کی زندگی پڑھنے والا اپنی زندگی لٹانے والا بن جاتا ہے، خود بھوکا رہ کر کے اوروں کو کھلانے والا بن جاتا ہے۔ قسم خدا کی پوری دنیا کو دعوت ہے، میرے نبی کی زندگی پڑھو، لیکن کیسا پڑھو گے؟
میں کہا کالا چشمہ لگا کے نہیں پڑھنا، محبت کا چشمہ لگا کے پڑھو۔ میں نہیں کہتا کہ تم جو گئے پوری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک انسانیت کی نگاہ سے ان کی زندگی پڑھو۔ دیکھو پوری زندگی میں اگر انسانیت نظر نہ آئے تو پھر کہنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو محسن انسانیت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی انوار و برکات سے مالا مال عطا فرمائے، اور آپ ہی کے زندگی کے جو ہے تمام گوشوں کو ہمارے لیے نمونے حیات بنائے اور ہماری زندگی کے لیے روشنی بنائے۔ اللہ رب العزت رحم و کرم کی بارش فرمائے اور فتنہ گروں کو نیست و نابود فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔